بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں بزرگوں، آج کی ہماری یہ 10ویں مجلس ہے 10 روزہ اصلاحی مجالس میں سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ بہت اہتمام سے اس میں شریک ہوئے انشاءاللہ پورے 10 دن، اور ان کے تاثرات بھی یہ ہیں کہ بہت ان کو فائدہ ہوا اس سے۔ روزانہ الگ الگ ٹاپک اور الگ الگ عنوان پر کافی مفید باتیں، عملی پیغام، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں سوالات تھے، اشکالات تھے، کسی چیز کو لے کر وہ کنفیوز تھے، تو سوالات کی شکل میں بھی وہ کافی مطمئن ہوئے، اچھے جوابات ان کو دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات تھی کہ شہر سلوڑ میں یہ چیز پہلی مرتبہ شروع ہوئی ہے اور اپنی مسجد سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس مسجد میں بھی اس کا آغاز ہوگا، ہم تو انشاءاللہ کنٹینیو رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ اس کو شروع کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا، یعنی ہمارے ذمہ داران کو، جتنے لوگ اس میں شریک رہے، ساتھ دیا، تعاون کیا، مجلس میں شریک رہے، تو یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں اتنا معاون نہیں ہے۔ جو لوگ خانقاہوں میں جاتے آتے ہیں ان سے پوچھیے کہ رمضان المبارک لوگ کیسے گزارتے ہیں، رمضان المبارک لوگ کیسے گزارتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں سے سلوڑ سے، مولانا نے بتایا پرسوں کے دن نابل وہ خود جا کر آئے، اور اپنے یہاں سے بھی پہلے عشر میں 10-15 ساتھی گئے تھے، پھر ابھی اور آخر عشر میں 4-5 ساتھی گئے تھے۔ تو ان کے تاثر یہ تھے کہ بولے مولانا یار اپنے یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ علماء اکابرین کی قربانیاں ہیں، سب انہوں نے قربانیاں دے کر اور کئی سالوں کی محنت ہے، تب جا کر یہ نتیجہ نکلتا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ تقریباً مسجد میں 800 سے 900 بلکہ 1200 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، پورے لوگ سنت اعتکاف، پورے لوگ سنت اعتکاف میں، بلکہ وہاں مسجد سے باہر ایک کالی پٹی بندی ہوئی ڈاگل، تو وہاں تک لوگ باہر اگر باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو کالی پٹی کی سنت تک آخری کونے تک لوگ حضور تک ٹوٹتے ہیں، رات بھر قرآن کی تلاوت۔ تو ایسا لوگ رمضان وصول کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ رمضان کو کیسے وصول کیا جاتا ہے۔ اصل قدردانی کو کرنے والے کرتے ہیں۔ پھر بھی ماشاءاللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول کرے۔ اب یہی عنوان ہے ہمارا آج کا کہ حصول تقویٰ۔ ہم نے روزے کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، نگاہوں کی حفاظت کی، اور بھی بہت سارے خیر کے کام کیے، تو اس کی وجہ سے ہم کو تقویٰ حاصل ہوا۔ حصول تقویٰ کا مطلب یہ۔ اب اس کے آگے ہم نے دوسرا جملہ بڑھایا ہے، حصول تقویٰ کے بعد حفاظت تقویٰ۔ اب تقویٰ حاصل ہو جانے کے بعد اب اس کی حفاظت کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی پیسے کمائے، آمدنی کے ذرائع اس کے پاس آ جائے۔ اب ایک طرف آوک ہے، اب دوسری طرف جاوک ہے۔ آوک اگر صحیح ہے، آدمی کی آوک تو ہو گئی، لیکن اگر جاوک صحیح نہیں رہی تو آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ کئی نیکیاں ہم نے کمائی ہیں تو یہ آوک ہو گئی، اور کئی نیکیاں جو ہیں تو بعض مرتبہ معمولی گناہ، اور ایسے گناہ آدمی کر جاتا ہے کہ جتنی برکت، جتنا دور اس کو ملا ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد کے اہتمام کے بعد، قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد بہت نورانیت حاصل کرے، وہ ایک بد نظری کرتا ہے اور پوری نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہ مثال آپ کافی ہے حصول تقویٰ اور تقوی کی حفاظت نہ کرنے کے لیے۔ اس لیے اب میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے آج سے ہمارے مہمان قاری حافظ معاذ بن حافظ سلطان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے باقاعدہ اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे आपकी मुआज़ सुल्तान साहब तो कुरान करीम की तिलावत से मौजूद फरमा रहे थे। कुरान करीम को हमला लगो रहने में और सही तरीके से पढ़ना ये बहुत मेहनत का काम। ये असातिज़ा की वालिदैन की तवज्जोहात की और उनकी दुआओं की बरकत होती है, वरना हमारी उम्रें 40-40, 50-50, 60-60 साल की हो गई, अब तक हमारा सूरज पढ़ते भी सही नहीं। तो ये भी तवज्जो की बात होती है, लगभग लगता है कुरान को सही से सलीके से पढ़ा जाए, वरना हदीस शरीफ में जो कुरान सही पढ़ते हैं तो कुरान सही पढ़ने वालों को दुआ भी देता है और कल क़यामत के लिए उनके लिए सिफारिश भी करेगा। बल्कि ख़बर में मुताबिक आता है, हमने एक वाक़या सुना हो फ़ज़ाइल सदक़ात के फ़ज़ाइल अमाल में, एक आदमी का इंतकाल होता है, तो इंतकाल के बाद उसका एहतमाम भी होता है कि वो तबारक नज़ीर को बहुत ज़्यादा एहतमाम करता है। तो ख़बर में जब रखा जाता है तो फरिश्ते अल्लाह वाले फरिश्ते जब उसके पास आते हैं तो सूरह मुल्क यानी तबारक नज़ीर का सूरह जो है तो उसके पास आता है और फरिश्तों से कहता है कि मैं उसको अज़ाब नहीं देने दूँगा। तो कहते हैं क्योंकि ये रोज़ाना पाबंदी से जो मेरा एहतमाम करता था तिलावत का, मुझे रोज़ाना पढ़ता था, इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ रमज़ान के अंदर नहीं पूरा साल में कुछ ना कुछ कुरान करीम को पढ़ने का माहौल बनाए, उसकी बरकत होती है। हम देखते हैं बाद में माशाअल्लाह अपनी मस्जिद में भी पूरा साल उनका तिलावत का एहतमाम है। अब उसकी बरकत ये देखिए कि जो पूरा साल कुरान पढ़ते हैं, आप सर्वे कीजिए, जायज़ा कीजिए, सबसे ज़्यादा रमज़ान में दूरी का कुरान होता है। और जो पूरा साल गफलत बरतते हैं, पूरा साल में और ख़ास तौर पर रमज़ान में गफलत बरतते हैं कुरान के मुताबिक, तो अल्लाह ताला उनको दीगर महीनों में भी और दीगर दिनों में भी कुरान की तिलावत की तौफीक भी देता है। ऐसे कई बदनसीब लोग हैं जिन्होंने मक्तब में कुरान ख़त्म किया था और अब तक उनका कुरान ख़त्म नहीं हुआ। मक्तब में ही उस्ताद को सुनाया था, उस्ताद के सामने बैठे थे कुरान लेकर, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब से मक्तब से फारिग हुए, उनको कुरान इनाम में दे दिया गया, तो उनका भी मसला ऐसा हो गया जैसे वालिदैन दुल्हन के साथ कुरान की पेटी देते हैं, तो ऐसे ही मक्तब वाले जो है तो फारिग होने वाले बच्चों बच्चियों को कुरान हदिये में देते हैं, तो वो भी अलमारी में जो रखते हैं दुल्हन की तरह, तो वैसे ही वो रखा रहता है। वो जहाँ कुरान दुरुस्त होते हैं, हम मतलब गए थे सुलेमान भाई के साथ,
مسجد میں بہت پھٹے ہوئے قرآن ہیں. تو مولانا عبدالستار صاحب بول رہے ہیں اورنگاباد میں, ان کا یہی کام ہے کہ جہاں قرآن پھٹے ہوتے اس کو ریڈی کرتے, اس کو درست کرتے ہیں. وہ ہنستے ہنستے کہنے لگے کہ مولانا ہمارے پاس پھٹے ہوئے قرآن کا بہت اسٹاک ہے. وہ بتا رہے تھے کہ یہ قرآن فلاں جگہ سے آئی, یہ فلاں جگہ سے آئی. پھر انہوں نے بڑا گوڑاؤں بتایا کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اپنی معصوم کریوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ شادی کے موقع سے جو ہے اچھی بڑی عمدہ بیٹیوں میں جو ہے قرآن دیتے تھے, اور ان کی بیٹیوں نے کبھی اس کو کھول کر نہیں دیکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ چوہوں نے اس کو کھا لیا, بلوں نے اس پر نجاست کر دی, بیٹی بھی خراب ہو گئی, قرآن بھی خراب ہو گیا. یہ سارا وہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ہمارے ساتھ, ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ ہے. جب قرآن کے ساتھ ہماری اتنی بے تعلقی رہے گی تو کہاں سے ہمارے گھر میں برکتیں رہیں گی. اس میں ماشاء اللہ رمضان میں بہت ساری برکتیں ہم کو ملی. 27 کے بعد ہی ہمارے اعتکاف کے ساتھی بڑے تھے, ہمارا صبح لگ رہا ہوگا, قرآن ختم ہوا, دعا ہوئی, اور اکثر آدھے سے زیادہ مجمع جو مارکیٹوں میں رمضان کی سعادتیں ڈھونڈنے کے بجائے آخری ایام میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ادھر ادھر گھومنا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مجبور نہیں کی اور بہت ساری نیکیوں کی توفیق کی اللہ سے قبول فرمائے. آئیے ہم اس پروگرام کی اگلی گھڑی حافظ شاہد صاحب لیکن ضرور دعوت دیتے ہیں کہ وائے اور منظور کرام پیش فرمائیں. ہدایت
کی دعائی ہے، محبت کی دعائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بلائی بلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں۔ بلائی بلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں۔ ماشاء اللہ، یہ جعفری شاہد صاحب جو منظوم کلام ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے خوب محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، اب میں حضرت کو دعوت دینے سے پہلے، چونکہ ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے روزانہ، پہلے تلاوت، اس کے بعد نعت اور پھر بیان، اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم اس مرتبہ آج سوالات کر لیں گے اور بیان کے بعد انشاءاللہ پھر ڈائریکٹ دعا ہوگی۔ 3-4 سوالات آئے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز استخارہ کا طریقہ کیسا ہے اور اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، نماز استخارہ کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، جیسے اس کو مفہوم یہ سمجھو، صلاۃ التسبیح مستقل ایک خاص طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کا ایک مستقل خاص طریقہ ہے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور صلاۃ التسبیح میں جو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارہ کی نماز جیسے ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، وہ صلاۃ التوبہ کی طرح، صلاۃ الحاجات کی طرح، تو اس کی نیت میں بس یہ کرنا ہے کہ میں 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، جیسے عام ہم نیت کرتے ہیں وہی اس کا طریقہ ہے۔ اب 2 رکعت نیت کرنے کے بعد جو ہے تو استخارہ کی مستقل مصنون دعائیں، وہ دعا کا اہتمام کریں۔ اگر عربی میں ہم کو دعا یاد ہے تو وہ دعا کا اہتمام کریں، یا کم از کم اردو میں ہم جس مقصد کے لیے یعنی نماز پڑھ رہے استخارہ کی تو وہ دعا پڑھ لیں۔ علماء نے ایک دعا یہ بھی لکھی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اتنا بھی پڑھ لیے تو انشاءاللہ ہم کو استخارہ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نہیں تو آخری درجے میں یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام اردو کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی پڑھیں، اگر پڑھتے آتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اردو میں ہی 2 رکعت نفل نماز کے بعد وہ دعا کر لیں کسی کام کے لیے۔ عام طور پر استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ ہم کسی کام کے بارے میں شک اور شبے میں ہیں، اطمینان نہیں ہو رہا ہم کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دکان کھولنا ہے کسی چیز کی، اب وہ سوچ رہا کھولوں یا نہیں کھولوں، اس میں نفع ہوگا نہیں ہوگا، اب پریشان ہوگا، تو ویسے موقع سے اس کو چاہیے استخارہ کرنا۔ کسی جگہ بچی کا رشتہ کرنا ہے یا بچے کا رشتہ کروانا ہے یا نوکری کا مسئلہ ہے، اب الی آخری سب سمجھ لیجیے، تو ایسے موقع پر آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اب کب کرنا چاہیے؟ تو عام طور پر اس کا اچھا وقت علماء نے یہ لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کا اہتمام کریں، اب سو جائیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کی دعا کرنے کے بعد ہم جب سو جائیں گے تو خواب میں فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا اور وہ بتائے گا کر کے بھائی آپ یہ کام اچھا ہے یا برا۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔
آپ کو ہو سکتا ہے کہ استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد بھی کچھ نظر نہ آئے، اطمینان نہ ہو، تو 1 مرتبہ کیجیے، 2 مرتبہ کیجیے، 7 مرتبہ تک 7 دن تک لگاتار کیجیے۔ پھر اگر آپ کو اس کام کی طرف میلان ہو جائے، یعنی اب ایسا آپ کا دل بولا کہ یہ کام کر لینا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع ہوگا، یہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ میلان ہو رہا کہ یہ کام اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید نہ ہو، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض مرتبہ سمجھتے باقاعدہ خواب ہوگا، لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کے پاس استخارہ کرواتے ہیں کہ دیکھو ہمارے واسطے خواب نہیں، کام سکسیس رہے گا کہ نہیں رہیں گے، تو ایسا یہ مصنون نہیں، بس اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عیدین کے مصنون اعمال کیا ہیں، اس کو تو ہم روزانہ تعلیم میں بتا ہی رہے ہیں۔ موٹے موٹے اعمال یہ ہیں کہ آدمی عید کی نماز عیدگاہ پر ادا کرے۔ آگے سوال انہوں نے کیا ہے کہ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا کیسا ہے، تو مسجد میں بلا عذر عید کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ جو آدمی جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، چلنے کی طاقت قوت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک راستے سے پیدل جائے اور دوسرے راستے سے پیدل آئے، اور عیدگاہ آبادی سے باہر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے عیدگاہ آبادی سے باہر ہی ہے، تو عیدگاہ آبادی سے باہر رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ پورے مسلمان شہروں سے نکل کر جو ہے وہ ہجوم کے ہجوم، دوک در جوک در جوک اور جماعت در جماعت بن کر جائیں گے، تو ان کی ایک طاقت لوگوں کو معلوم پڑے گی، ان کی اجتماعیت معلوم پڑے گی، ان کا دبدبہ اور روم اور ان کی اجتماعیت کا اثر لوگوں پر پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیدل جائیں، اور گاڑیوں پر سواریوں پر جانے کا لوگوں کا مزاج بن رہے ہیں، یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، مصنون نہیں ہے کہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے اور تکبیر تشریف کا اہتمام کرے۔ بقرہ عید میں جو تھوڑا بلند آواز سے ہوتا ہے، یہ بھی فکر ہے، تو آہستہ آواز سے اس کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی نئے کپڑے اگر ہو میسر تو نئے کپڑے کا اہتمام ہو، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو جو سب سے اچھے عمدہ کپڑے ہمارے پاس موجود ہو تو اس کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں، کھجور ہے گھر میں ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جانے کا اہتمام کریں، یہ بھی مصنون ہے عید کے دن اعمال۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو صاحب نصاب پر واجب ہے، اس کا اہتمام ہو۔ تو یہ چند سوالات ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کچھ رہیں گے انشاءاللہ تو آئندہ کل فجر میں وہ ذکر کر دیں گے۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اصول تقویٰ اور اس کی حفاظت کے کیا طریقے ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ پوری ہماری 10 روزہ اصلاحی مجالس حضرت کی دعاؤں اور آپ کی سرپرستی میں ہوئی ہیں، حضرت توجہ دیتے رہتے ہیں، آپ کی دعاؤں کے سہارے ماشاءاللہ بہت سارا ہمارا کام بافیت مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے شہر کے بڑے بھی ہیں اور ہم بہت قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، یہی شہر کہیں گے آپ کے لیے کہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا عارف صاحب آگے بلا دو، یہ ساتھی آ جائے جو جڑ کر بیٹھے آ جائے ماشاءاللہ، جو بزرگ ہیں وہ ایک لے کے بیٹھ سکتے ہیں، جو جوان ہیں ابھی سے بزرگ نہ بنے، ابھی بہت عمر باقی ہے بزرگ بننے کے لیے، آ جائیں۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم۔ یہ ہماری عائشہ سے معلوم ہوئی اس لون کے اندر یہ عائشہ مسجد سے شروع ہوئی ہے سب سے پہلے، اور آباد میں تو چلتے رہتا ہے، تو یہ سلوڑ کے اندر اس کے موجود ہے ماشاءاللہ۔ اور مولانا شہزاد صاحب ماشاءاللہ جو ہے تو بڑے متحرک آدمی ہیں، تو یہ بھی شروع ہو گیا۔ دوسری درس حدیث، یہ بھی ہے تو مسجد عائشہ اس کی موجود ہے سلوڑ کے اندر، درس حدیث ادھر ادھر کی باتیں کرنے بہت وقت گزر جائے گا۔ ابھی عید کے دن کی جو سنتیں ہیں وہ تقریباً 12-13 سنتیں ہیں، وہ کتابوں میں دیکھ لینا، اس میں موبائل میں بھی نکل جائیں گی۔
دیکھ لینا اس کے اندر ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے جلدی عیدگاہ جائے. اب اس کے اندر یہ اس میں تھوڑی تاخیر ہے, عید الفطر میں تھوڑی تاخیر ہے. اور جو صدقہ فطر جانے سے ہم توجہ قبل خروج الناس الی الصلاۃ, نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دے وغیرہ بہت ساری اس کے 12-13 سنتیں ہیں. اب یہ جو اپنا تقویٰ, اصول تقویٰ اور تقوی کی حفاظت, یہ اصل میں تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. مکہ مسجد میں ایک مرتبہ ہم نے جمعہ کے دن تقوی کے اوپر بیان کر دیا. حضرت شیخ اس ٹائم میں حیات تھے, حضرت شیخ عمرو ابن عبود رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس ٹائم میں. ارے بولے مولانا تم یہ کیا تقوی میں بات کر رہے ہو؟ پوری شریعت کا اصول تقویٰ رہتا ہے. تقویٰ پورے جتنی طریقت ہے اس کا اصول ہے. اور جو ہے تو لوگوں کے قبول ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے تو نصیحت لیتا, بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے نصیحت حاصل کرتے. تو کیا فرماتے اکثر وہ کیسی نصیحت کرتے, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی. تقوی بہت بڑی چیزوں میں شامل. عام طور پر یہی ہوتا تھا, یہی جواب دیتے تھے, نصیحت اسی انداز میں کرتے تھے. اب اس کے اوپر کئی انعامات ہیں, کئی آیتیں ہیں قرآن پاک کی. پوری تفصیلوں میں اگر جایا جائے تو بہت لمبی جو بات ہو جاتی ہے, اور اپنے کو 20 منٹ ملے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اوپر نقدی 4 انعام ملتے ہیں, جس کو ہم نے آیت پڑھے نا, راستہ نکل جاتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو گمان نہیں رہتا کہ یہاں سے رزق ملے گا وہاں سے اس کو رزق مل جاتا ہے. یہ دو یہ نبی ہو گیا. ایک ہے وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, گناہ بھی معاف ہو جا رہے ہیں. اور دوسرے وہ یُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا تقویٰ. اب تقوی کے اصول اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیسا ہے. تقوی کی معنی معلوم ہونا چاہیے پہلے. اسلام کے اندر تقوی کا, اب اس کے جو ہے تو 2 معنی اس کے اندر بیان کیے علماء نے. ایک معنی تو ہے خوف اور خشیت, اللہ کی خوف اور خشیت, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا. باقی یہ جو تو یہ اس کو نہ پولیس روک سکتی ہے, نہ فوج روک سکتی ہے, نہ ہتھیار اس کو روک سکتے ہیں. جب تک یہ جو ہے اللہ کی خوف کی پولیس دل میں نہیں بیٹھے گی. اگر وہ پولیس دل میں آ گئی نا, پھر آدمی تنہائی میں رہتا ہے, اکیلے میں رہے گا. اب یہ جو فوج وغیرہ پولیس, یہ دن کے اجالے میں عوام کے سامنے جو گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر گرفت کر سکتا ہے, اس کے اوپر پکڑ کر سکتا ہے. لیکن جو تنہائی میں ہوتے ہیں, ایک آدمی رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کر رہا ہے, اب یہاں جو روکنے والی چیز ہے صرف اللہ کا خوف اس کو روک سکتا ہے. یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے, جنگل کا علاقہ ہے. اب یہاں پر ایک خزانہ پڑا ہو, اٹھا کے لے جائے تو اٹھا کے لے کے جا سکتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, متقی لوگوں کے, عام لوگوں کے لیے ایک جنت ہوگی. ایک جنت ملے گی سب لوگوں کو, لیکن تقوی والوں کو 2 جنتیں ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, 2 جنتیں اس کو اللہ دیں گے. تقوی بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشی گناہ اگر یہ پولیس سے, فوج سے, ہتھیاروں سے اگر ختم ہو جا سکتے ہیں تو کتنی پولیس ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے ڈسٹرکٹ اورنگ آباد میں 1500 پولیس تھے. اب کتنے زیادہ بڑھ گئے ہوں گے پولیس. لیکن جو پولیس بڑھتے جا رہے ہیں ویسے گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہتھیارات ایسے نکل گئے کہ آج تک لوگوں نے وہم اور گمان نہیں کیا ہوگا. ابھی جو ایران استعمال کر رہا ہے اس کے اندر, اسرائیل کے اندر ایسے خطرناک ہتھیار کہ وہ رکتے ہی نہیں کسی سے, کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے. ایسے خطرناک جا کر وہ کھل جاتے ہیں
जैसे अपने वो जो पटाखा फूटता है ना, तो उसके अंदर से वो अलग अलग पटाखे बहुत सारे निकल के फिर फूटते हैं, वो खुल जाते हैं, उसमें से 200 बम निकलते हैं और सब तरफ फैलकर कई किलोमीटर के इलाके को तबाह कर देते हैं। ऐसे खतरनाक हथियार है। लेकिन हम देखते हैं कि जितने हथियार भी बढ़ रहे हैं, गुनाह भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक अगर कोई जुर्म हो गया तो 30 सेकंड के अंदर वहां पर पुलिस और फौज पहुंच जाती है, 30 सेकंड के अंदर। लेकिन क्या वहां गुनाह नहीं हो रहा है? ये सिर्फ जाहिरी तौर पर रोकते हैं, और जो बातिल के अंदर जो होते हैं, तन्हाई में होते हैं, रात के अंधेरे में होते हैं, जंगल में होते हैं, उसको नहीं रोक सकते पुलिस। वो अपने अगर उसके दिल में अल्लाह के खौफ वाली पुलिस बैठी हुई है तो उसको गुनाह नहीं करने देगी। अब उन्होंने फरमाते हैं कि इसका हुसूल कैसा होगा, उसकी हिफाजत कैसी होगी, तो अल्लाह की सिफात को सोचना है। अब देखिए एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ। अब रमजान का महीना चल रहा, एक बंद आदमी को चुन कर लाओ, खतरनाक किस्म का बंद होना उसने, और हर किस्म की बुराई है उसके अंदर। अब उसने रोजा रख लिया, अब रोजा रखने के बाद उसको रोजा भी लग गया, प्यास लगी हुई है। अब रूम घर पे आया, रूम के अंदर गया, कुल्ली भी लगा दिया। अब कोई देख रहा है इसको? अब इसको जो बोलो तू तो अच्छा बड़ा आदमी, तेरे गुनाह करता है, अब इसमें फ्रिज में कोई तेरे देख रहा नहीं है, अब इसमें से पानी निकाल ले पी ले, किसी को कानून खबर नहीं जाएगी। रात को इफ्तार वालों सारा बैठ के इफ्तार भी कर लेना। लेकिन कितना भी बड़ा आदमी होने दो, करेगा ऐसा नहीं कर सकता। ये है तकवा। ये तकवा बोले तो उसको मालूम है कि मैंने जिसके लिए रोजा रखा है वो मुझे देख रहा है। तो ये कैफियत, ये ईमान और यकीन की कैफियत को दिल में पैदा करना है। उससे यानी जितनी अल्लाह की सिफात का इस्तेजार, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत जितना ख्याल करेगा उतना जो तक़वा मजबूत होगा। अब यानी अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि तुम पे अज़ाब भेज दे। सारे लोगों में रहकर अल्लाह ताला उसकी पकड़ कर लेते हैं। सब लोगों में बैठता है, उठता है, सब रिश्तेदार मौजूद है, लेकिन ऐसे टाइम में पकड़ करते हैं, खतरनाक किस्म की बीमारियां उसमें डाल दी जाती है। ये जितनी बीमारियां मुसीबतें आती है, कहाँ से आती है भाई? कहाँ से आती है? सब आसमान से आती है ना, अल्लाह की तरफ से आती है। तो अल्लाह की तरफ से ये बीमारियां, मुसीबतों के तीर चलते हैं। अब जैसे ये है ब्रेन ट्यूमर का तीर, ये पैरालिस अटैक, और ये आ रही है शुगर, ये सब तीर चल रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अफलातून ने पूछा कि भाई ये तीर तो आसमान से आ रहे, चलाने वाले अल्लाह है। ये सारी मुसीबतें और बलाएं उतर रही है। अब जो इससे बचने का तरीका क्या है? चलाने वाले अल्लाह है, दुनिया शिकार गाह है, ये दुनिया पूरी शिकार गाह है, अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है। अब इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? तो वो नबी थे, नबी की फहम बहुत सारी दुनिया के इंसानों को यानी मखलूक को, उम्मत को जितनी अकल दी जाती है उतनी उससे ज्यादा अकल एक नबी को दी जाती है। अगर इनकी अकलों को एक पढ़ने में डाल दे, नबी की अकल को एक पढ़ने में डाले, तो नबी की अकल बढ़ जाती है। नबी बड़े अकलमंद होते हैं। तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का क़ुर्ब इख्तियार करो, उसके अमाल भी बताए गए। परहेज़गारी, आदमी का क़ुर्ब अल्लाह से कब ज्यादा होता है? नमाज की हालत में। फरमाया इन्न अक़रबा मा यक़ूलुल अब्दु अन रब्बिही व हुवा साजिद। आदमी जब सजदे में जाता है अल्लाह के बहुत करीब होता है। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना सुलेमान शमसी हमारे उस्ताद फरमा रहे थे कि वो जो सजदा करता तो वो अल्लाह के कदमों में सजदा करता है, अल्लाह के कदमों में सजदा कर रहा है। अल्लाह के बहुत क़ुर्ब नसीब होता है नमाज से। नमाजों की कसरत करे तो इससे तक़वा बढ़ेगा और अल्लाह की सिफात का इस्तेज़ार, अल्लाह की क्या क्या कुदरतें हैं। आम तौर पर अंबिया जानते हैं, अल्लाह की सिफात के इस्तेज़ार उनके ज़हन में होता है। उसको फरमाया अना आलमुकुम बिल्लाहि व अत्क़ाकुम, मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा तक़वा इख्तियार करता हूँ, ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ। अंबिया किराम सब डरते हैं, यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं कि एक रिवायत में 100 पर आते हैं इनके, कितने पर हैं? और एक रिवायत में 600 पर आते हैं। एक पर को अगर ऐसा खोल देंगे ना
तो मशरिक और मगरिब उसमें छुप जाते हैं, इतने बड़े। लेकिन जब अल्लाह का खौफ आता है तो इतने सुबड़ जाते हैं, चिड़िया की तरह बन जाते हैं और कांपते हैं, जैसे चिड़िया ऐसी कांपती है ना, जैसे पकड़ के ला देगी तो कैसी कांपती है, ऐसा कांपते हैं और छोटी सी चिड़िया बन जाते हैं। ऐसा खौफ होना चाहिए अल्लाह का। वो रोजेदार जैसे ये करवा था, इसे एक मरतबा मकसद क्या था गश्त लगाने का? जब गश्त लगाते इसका मकसद क्या था? मकसद था कोई मुसीबत ज़्यादा मिलेगा उसकी मदद कर देंगे, कोई आदमी अगर कोई जुर्म कर रहा होगा उसको रोक देंगे। गश्त लगाते थे। अचानक मकान के पास पहुंचे हैं, रात का अंधेरा है और अचानक अब माँ कहती है बेटी को, बेटी जो दूध निकाला ना, बोले इसमें थोड़ा पानी मिला दो, ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो पानी मिला दो इसमें। वो कहती है, वो जवान औरत ये सभी सुन रहे हैं, जवान औरत कहती है हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म जारी किया है कि कोई दूध में पानी ना मिलाए। तो माँ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ यहाँ है, यहाँ तो उसे फरिश्तों को खबर नहीं लगेगी, तो और मैं है, अभी मिला दे, इसके अंदर कोई देखने वाला नहीं है। तो वो तो ऐसे बहुत सारे वाकयात है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ ऐसा पैदा करना, अल्लाह की पकड़। अगर कोई बीमारी डाल दे अल्लाह, और डालते हैं, हमने देखा है कि भाई जो मासी और गुनाहों के अंदर मुलव्विस रहता है, अल्लाह का खौफ इख्तियार नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला एक तो जो लज्जत हासिल करना चाहता है उससे खतरनाक उसको ऊपर तकलीफ डाल देते हैं। जलील और रुसवा हो जाता है। खास तौर से उलमा की तौहीन से बचे, उलमा की तौहीन नहीं करना। जो आदमी उलमा की तौहीन करेगा, इनकी शान में तनकीस करेगा, नुक्स निकालेगा, तो हमने रहते हो उलमा के इससे बचना है। अगर उलमा नेक है, मुत्तकी परहेजगार अगर नहीं भी हो तो बचना है, लेकिन अगर मुत्तकी परहेजगार में से है तो फिर तो अल्लाह का ऐलान जंग है उसके ताल्लुक से। अल्लाह फरमाता है मेरा ऐलान जंग है उसके वास्ते, मैं इसी पकड़ करता हूँ जैसे शेर पकड़ करता है। अल्लाह फरमाता है इसी पकड़ करता हूँ। तो एक है उसके माना तक़वा और परहेजगारी की, ये सारी शरीयत का यानी हासिल है, पूरी तरीका जितना तसव्वुफ है उसका हासिल है। जिसमें आता है मौलाना अशरफ खालिद ने एक छोटा सा लिखा है और बड़ा अजीब लिखा, वो जरा सी बात, क्या बोल रहे हैं, वो जरा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का, पूरी वलायत, पूरी तसव्वुफ, पूरे नेक लोग जितने हैं सबका हासिल क्या है, वो जरा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का, ये कि तेरे दिल में कायदी सुस्ती पैदा हो इबादत के अंदर, तो उसका मुकाबला करना आ जाए और वो मुकाबला करके आदमी वो अमल को करे। और जो है तो अगर कोई गुनाह का दाहिया पैदा हो, गुनाह का तकाजा पैदा हो, उसका मुकाबला करके उस गुनाह से बचे। अगर तुझे ये बात हासिल हो गई, अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये पूरा तसव्वुफ है, आदमी मुकाबला करे। मुकाबले करने से आदमी पहले पहले कभी शिकस्त भी खा सकता है, लेकिन उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो एक है इसका मसला तक़वे का कि अल्लाह का खौफ और खशियत इख्तियार करना। जितना खौफ बढ़ेगा अल्लाह का, उसके लिए आदमी मशक़ तेजी करे हुए हासिल करने के लिए 24 घंटे में से एक वक्त निकाले, एक वक्त निकाले और उसके अंदर थोड़ा तो गौर फिक्र करे, तसव्वुर करे कि देखो मेरा फला साथी इंतकाल हो गया, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा भी इंतकाल हो जाएगा और मुझे भी पहले सब कुछ था, कुछ भी नहीं रहा, यहाँ तक के गुस्ल भी नहीं कर सकता, सकरात में तड़प के बोल भी नहीं सकता, ऐसी कैफियत सबके ऊपर आने वाली है। हर एक को तो जाना है दुनिया से। तो उस टाइम में तसव्वुर करे, फिर ऐसा सोचे कि मैं बीमार हो गया और रफ्ता रफ्ता मेरी तबीयत कमजोर हो गई और ताकत घटने लगी और एक ऐसा वक्त आया कि मेरी रूह कमजोर हो गई। अब जो है तो उस वक्त के अंदर कोई सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे और कोई उसको हटा नहीं सकता था, तकलीफ को हटा नहीं सकता था। उलमा फरमाते हैं कि जब सकरात का मौसम रहता है ना, इसी खतरनाक तकलीफ होती है, अगर उसके हाथ में तलवार दे दी जाए ना तो लोगों भी चला देगा तलवार। खास तौर से नाक का जब दम टूटता है ना, इधर का नाक का, बड़ी खतरनाक, उसके पेट में ऐसा लगता है कोई चूहे घुस रही है, ऐसी खतरनाक तकलीफ। तो ऐसी तकलीफ के अंदर सारे रिश्तेदार बैठे हुए, कोई हटा नहीं सकता। उसके बाद मेरी रूह कब्ज हो गई और मेरा इंतकाल हो गया, अब मैं गुस्ल भी नहीं कर सकता था, लोगों ने आकर गुस्ल दिया, जैसा लेटा दिया वैसा लेट गया। और जो सोचता था मैं सब कुछ हूँ, हर आदमी कितना भी कमजोर हो लो,
बोलता मैं सबको नहीं, मेरे को पहचानता नहीं क्या मैं कौन है, ऐसा बोलता आदमी। ऐसा सबको सब पहचानता, अल्लाह सबको पहचानता है। आदमी जब दुनिया मानता अल्लाहु अकबर बोलता है अल्लाह सबसे बड़ी, सारी दुनिया ना है चाहे कुछ नहीं है, दुनिया सबसे जो भी बहरहाल एक तकवे का मफहूम हो गया कि अल्लाह का खौफ और खशियत को इख्तियार करना, तो उससे आदमी के इसके अंदर तरक्की होगी, तकवा हासिल होगा। जितनी इसकी अल्लाह की मारिफत बढ़ेगी, अल्लाह की पहचान इससे जितनी बढ़ेगी, अल्लाह की कुदरत को जितना पहचानेगा, अल्लाह की कुदरत जितनी पहचानेगा, अल्लाह की अजमत जितनी पहचानेगा, ये सब जो है उससे उसका तकवा बढ़ेगा। एक तो ये हो गया। और दूसरा तकवे के माना खौफ खशियत, और दूसरे माना जो होते हैं ना बहुत अहम होते हैं, वो इससे बड़े माना होते हैं। और वो हमारे लिए छोटों को तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़े को काम है कि बहुत सी नाजायज चीजों से बचने के लिए जायज चीजों को छोड़ देना। इसको बोलते हैं सद्दे ज़राए, एहतियात। देखो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि भाई तकवा किसको कहते हैं, कितना अच्छा समझाया। के सामने से उसमें से गुजर के जा रहे हैं, अब आदमी कैसा गुजरता है, अवर चलता गया वहाँ, कपड़ों को बचाता है, ऐसा चलता, फिर पैसा बच के निकलता है वहां से, ये है तकवा। हिस्सी तौर पर अगर कोई मालूम करना चाहते इसको तकवा बोलते हैं। एहतियात किसको बोलते हैं, जैसे भाई इधर माल पेरा हुआ है खेत में 1 एकड़ में, उधर से नहीं है वो पड़ी जाए, उधर जानवर चल रहे हैं, तो उसको ये बता रहे कि ये साइड से नहीं चलाता आदमी, वो साइड से चलाता है, क्योंकि ये एहतियात कर रहा है उसके अंदर। इसको बोलते हैं सद्दे ज़राए। जैसे भाई बड़े बड़े जो काम है शरीयत ने मना किया जिना से, उम्मुल खबाई शराब से, अब इसके कैसे होते हैं सद्दे ज़राए। अब जैसे जिना एक बड़ा फेल हो, जिना यानी गुनाह कबीरा हो गया है। अब वो जो कहते हमारे हिसाब से गुनाह कबीरा सगीरा की होती है, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि भाई ये समझाने के लिए उलमा ने तो लिख दिया, लेकिन उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बड़ा अंगारा छोटी चिंगारी, सगीरा गुनाह बोले छोटी चिंगारी। अब कोई आदमी अपने छपरे के अंदर छोटी चिंगारी रख के बेफिक्री सो सकता है, के अंदर आग लगी नहीं चले, तो ज्यादा सगीरा गुनाहों में मुलविस रहने से भी कबीरा में मुलविस हो जाने का अंदेशा रहता है। ये जो तो एक दूसरे की ऊँट रहती है, इधर जमात वाले क्या बोलते हैं भाई 4 महीने, इसकी ऊँट क्या रहती है चिल्ले का ऊँट लगा दी तो वो ढलाने में गाड़ी खड़ी हुई है 4 महीने की, कभी ढोला जाएगी तो उसको चिल्ले की ऊँट लगाते, चिल्ले को 3 दिन की ऊँट लगाते, ऐसे लगाते कि नहीं, ऐसे ही। तो इसमें फरमाया मौलाना तफसीर अजीजी के अंदर लिखा गया, तफसीर अजीजी मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी की तफसीर में, कि जब आदमी हराम की यानी जो तो सुन्नतों को छोड़ देता है तो फिर नाजायज हराम कामों में लग जाता है, और हराम कामों में जब लग जाता है तो कुफ्र तक पहुंच जाता है। एक दूसरे जो उड़ रहती है, ये ज्यादा सगीरा गुनाह में लग रहेगा तो सद्दे ज़राए रोकना। अब ज़िना जो तो ये जो गुनाह कबीरा हो गया, ये बड़ा गुनाह हो गया। अब इससे छोटे छोटे गुनाह कौन से होते हैं, गैर महरम पे नजर डालना, शरीयत ने रोक दिया है कि ये भी इससे नहीं रुक जाओ, आप नजर नहीं डालते। ऐसे ही गैर महरम ने अगर खुशबू लगाई को औरत ने तो आप अपनी नाक को मोड़ लो, तन्हाई में औरत के साथ रहना ये भी सगीरा गुनाह, इससे भी रोक दिया, तन्हाई में किसी औरत के साथ रहना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आदमी का ख्याल गंदा होंगे, कैसे भी इरादे बनेंगे और गलत सलत दिमागों में बात आएगी। अभी माजा हुआ एक आदमी, उसका फोन आया था, आदमी का शैतान हमेशा दुश्मन है, आलिम का जो शैतान होता है वो आलिम होता है, मुफ्ती का शैतान मुफ्ती रहता है। जैसे आदमी रहेगा दाई रहे तो उसका शैतान दाई रहता है, वो भी बहुत ज्यादा दावा उसके बाद, और बहुत सारे उसको उलमा ने तफसीर लिखे, मौलाना अशरफ थानवी तो बहुत अच्छी तफसीर लिखे उसके। बहरहाल जो तो अब ये हो गया, ऐसे औरत अगर ये रास्ते से जा रही तो अपने ये रास्ते से जाओ, बचना है उससे। ऐसे कर रही थी, अब कुछ पानी बचा हुआ है, अपना कर उसके बाद वजू करना, ये मकरूह है, ये मना किया गया उससे। हो सकता है तुम्हारा ख्याल गंदा हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, कुछ भी ख्याल जाएगा कि फला औरत के बचा हुआ पानी है, बड़ा अच्छा पानी है, तो इसलिए ये सद्दे ज़राए बोलते इसको। तो ये बड़े लोगों का काम होता है कि छोटी छोटी चीजों से बच जाते हो, बड़ी चीजों में नहीं मुलविस होना, छोटी छोटी चीजों से। औरत अगर सलाम करे तो ना मेरा जवाब मत दो, खुद से सलाम मत करो,
اس سے بھی سلام مت کرو، یہ ایسا روکا گیا۔ پھر فرمایا کہ بھائی اس کے اندر جادوگر من آتا رافل فقط کفر، جادوگر پر جا کر ایسا بیٹھ گیا تو اس نے وہ تمام چیزوں کا انکار کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، ساری چیزوں کا انکار کر دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرا اس نے، کوئی گناہ تھوڑی ہے جادوگر کے بعد جا کر بیٹھ گیا تو، اور اس نے وہ تمام چیزوں کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی ہے، جو اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ساری چیزوں کا انکار۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جادوگر کے پاس جا کے بیٹھے گا، 2-4 دن بیٹھے گا جا کر، پھر کل کو جادو کی برائی سے جیسے نکل جائیں گے، جادو ٹونے کی، حالانکہ حرام ہے جادو ٹونا، اور جگہ چلتا ہے یا چل رہا ہے۔ ابھی اماؤس کا اس میں ایسے چیک کرتے ہیں، اماؤس پونم اور وہ ایسے دنوں میں تو جادو، اب اس میں جا کر بیٹھو پہلے برائی نکلیں گے، پھر کچھ دن کا بولے ارے کھانا منتر سکھا دے یار، تو اسے ایک منتر سیکھ لیں گا، پھر بعد میں پرسوں کے دن جادوگر بن جائے گا۔ جادوگر بنے وہ سوچیں گا یہ بھی ایک فن ہے، فن نہیں ہے، اس کو حرام کرا دیا گیا اسلام کے اندر، تو شروع سے روکا گیا، شروع سے، ابھی وہ بڑا کام نہیں ہونا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں سے روکا گیا۔ کسی گھر میں جاؤ تو خود سے مت دیکھتے بیٹھو اس کی کیا کیا ہے، چیزوں کو دیکھو مت، نہیں تو پھر آدمی کے دل میں ہیٹ سے پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد زیادہ رہے گا، عبادتوں کا شروع ختم کر دیا جاتا ہے، عبادتیں مزہ نہیں آتا اس کو۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو اگر جا کر بیٹھے پھر سوچیں گے یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، پھر اپنے پاس بھی آنا، پھر اپنے چلو کیسی بھی چوری سے آؤ، پیسہ بھی آؤ حاصل کرو، جائز ناجائز کوئی تو آدمی پرواہ نہیں کرتا مال کے بارے میں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نہ حلال نہ حرام، پھر وہ کیسا بولتا ہے بھائی سب آسمان میں ہے۔ ایک صاحب اچھے تجربے کار بولے حلال حالانکہ صاحب سمجھ آدمی تھا، ایسا نہیں، دنیا میں بھی سب حلال اور حرام رکھے ہوئے، ایسے ہی فرمایا کہ ما اسکر کثیر فقلیل حرام، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ بند کر دیں، ایسے فرمایا کہ ما اسکر کثیر فقلیل حرام، شراب کا جس کا کم حصہ یعنی زیادہ حصہ نشہ پیدا کر دو، اس کا کم حصہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ اب یہ مین کام ہے، شراب ام الخبائث قرار دیا گیا اس کو، ساری خبائث کے اندر، ساری خبائث اس سے زندہ ہوتی ہے، اس کی ماں ہی ہے، پیدا کرتی ہے پوری برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے تو اس کا کم حصہ بھی، جیسے ایک قطرہ، جس کا ایک گلاس بھر کر اس سے نشہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی کیا رہے گا؟ حرام ہو گیا۔ حالانکہ اس سے نشہ پیدا نہیں ہوگا، ایک قطرہ منہ میں چک لیں گا تو نشہ پیدا نہیں ہوگا، تو حرام قرار دیا کہ آج اس کے دل سے برائی نکلیں گی، دھیرے دھیرے کل دو گھنٹ پیئے گا، پھر بڑھتے شرابی بن جائے گا، بڑھتا ہے نہیں، پھر سد ذرائع کو روکتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے رنجن میں گر گا، شراب کا تو آدمی پینا کے طبیعت مانیں گے اس کو، ارے بھائی اس کو پینا نہیں ہے، تو جس کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا کم حصہ بھی حرام ہے۔ تو شریعت ایسی سد ذرائع، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے کہ جائز چیزوں کے ناجائز چیزوں میں پڑنے سے بچنے کے لیے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، تو دو معنی ہوتے ہیں تقوی کے۔ اب اس کے اندر جتنا اس کو بڑھائیں گے اس کی تقوی کی حفاظت بھی ہوگی، جتنا اللہ کا خوف اور خشیت بڑھے گا اتنی جو تو اللہ کی بڑھیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا علمتم ما عالم لا بقیتم کثیرا ولا زہدتم قلیلا، جو مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو تو تم بہت زیادہ روتے بیٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کی معرفت تھی، اور سید المعرفہ یعنی عارفین ہیں، سارے عارفین کے سردار ہیں، اور جو تو سید المتقین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے متقی اور جتنے پرہیزگار ہیں تو وہ اس کے جو سردار ہے، باس ہے، یہاں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے تقویٰ کا حصول ہوا۔ عام طور پر آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا، اپنے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن پاک نے پہلے فرما دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، صرف ظاہری لباس دیکھ کر، ظاہری جو ادب وہ دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ متقی پرہیزگار ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہے سلوڑ میں، ان کو دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کتنے ننگے آدمی تنہائی میں،
اور متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار ہے، ہم کو معلوم رہتا نا کتنے دیا ہے تو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ والے جو ایسے لفظ دیکھ کر پہچان سکتے کتنے پرسنٹ تقوی اس کے اندر آیا ہے. ایسے لوگ ہیں آج بھی، ایسے لوگوں میں ہیں. اس کے نس پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں نا حکیم لوگ، وہ پہچان سکتے کتنا تقوی پرہیزگاری ہے. ہم لوگ ظاہر کرتے ہیں فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو زیادہ پاک باز نہ سمجھو، وہ عالم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کون زیادہ متقی پرہیزگار ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہوتا ہے تقوی، باہر نہیں ہوتا ہے، دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا. تقوی تو دل میں ہوتا ہے. کتنا بھی آدمی اپنا زبان لکھے گا لیکن کیا کتنا تقوی اس کے اندر ہے وہ اللہ کو معلوم. اس کی کیا خوبی ہے اس کے اندر، کتنا تقوی ہے اللہ جانتے ہیں اس کو. بہت سارے لوگ ایسے دکھتے ہیں پھٹے پرانے حال اور جو کپڑے میلے کچیلے بال بکھرے ہوئے ایسے دکھتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار نہیں ہے. ارے وہ چھپ رہا ہوگا اس کے اندر. بہت سارے لوگ چھپ جاتے ہیں، متقی پرہیزگار رہتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو زیادہ واہ نہیں ہونا اس وجہ سے چھپے ہوئے رہتے ہیں. محلے بہت بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو لوگ چھپتے بھی ہیں اس کے اندر. ایک اللہ والے نے جو انہوں نے کہ ایک آدمی جو لوگوں نے سمجھ لیا باتیں کرتے کھڑے ہوئے، نیک آدمی بولا ایسا، انہوں نے دیکھے یار یہ ایسا باتیں کرے گا تو گدی کے ادھر سے گھسے ہم گھر سے نکل گئے، پھر ادھر سے گھسے ادھر سے نکلے. ان کا خیال توڑنے کے لیے لوگوں کو معلوم نہیں پڑنا کیسے، وہ اللہ جانتا نا بھائی. تو اس واسطے تقوی پرہیزگاری بہت بڑی صفاتوں میں سے ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ سے مانگتے رہے. اللہ جو نظام الدین سے ایک بزرگ آئے تھے، یہ اختلافات سے پہلے کی بات ہے، یہ اختلافات بعد میں ہوئے. یہ سین اور شین کا جو اختلاف چل رہا ہے بعد میں ہے، اور وہ پہلے یہ جو تھے اس کے تو انہوں نے ایک بات کہا تھا، پورا بیان ختم ہوگا، تشکیل ختم ہو گئی، دعا سے پہلے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ بولے بھائی اپنی دعا میں ایک دعا شامل کر لو، اے اللہ مقبول بندہ بنا دے. کون سی دعا بھائی؟ اللہ جب اس کو قبول کر لیں گے، جب یہ مقبول بن جائے گا تو اس کے اندر قابلیت کو بھی ڈالتے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہے، قابلیت الگ چیز ہے، مقبولیت الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ ایک نہیں ہے. بہت سارے قابل لوگوں نے مقبولیت کچھ نہیں رہتی، کوئی قبول نہیں کرتا ان کو، کوئی بھی نہیں مانتا ان کو، چار لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں. اور کچھ لوگ ایسے قابل نہیں رہتے لیکن مقبول رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر قابلیت کو ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قابلیت تھی کیا؟ تو وہ اونٹ گھما کے آ جاتے تھے. جو اونٹ لے کے چرانے کو اس میں سے بھی اس کا اونٹ اپنے سے ملا کے لا لیے، کبھی اپنا دوسرے کے ساتھ چلے گا، ہم کیا آ جاتا تھا. لیکن اللہ نے جب ان کو مقبول کر لیا، قبول ہو گئے، تو اس کے بعد قابلیت کو ڈال دیا گیا. بڑی آدھی دنیا پہ حکومت کی انہوں نے، بڑی آدھی دنیا کے اوپر. اور فرماتے ہیں حضرت عمر لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تھے. اس کی سمجھ پیدا ہو گئی. کچھ آیتیں وقت سے پہلے بول دیتے تھے کہ ایسے آیتیں اترنا چاہیے، اور وہ ایسی اترتی تھی. معرفت، اللہ کی قدرت، اور جو تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طاقت، یہ سب کو استحضار کرے اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے. تو انشاءاللہ تقوی کے حاصل بھی ہو جائے گا، اس کی حفاظت بھی ہوتے رہے گی. جتنا جو ہے تو اللہ کی معرفت بڑھے گی اتنا تقوی اس کے اندر بڑھے گا. اللہ سے دعا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر جان چلیے ایک منٹ کی دو شریف پڑھیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. رحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت ولينا
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يسر لنا أمورنا واعتم لنا بالخير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية من دوام العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه آمين برحمته. 29 تاریخ کا ہے. جزاکم اللہ خیرا. ہم جمعیت علماء کی طرف سے تمام ساتھیوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے روزانہ مجلس میں شرکت کی اور وقت دیا. ہوگی انشاءاللہ.